حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 601 میں ہمارے نبی کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام اسد رکھا تھا، مگر آپ کے والد نے اسے تبدیل کر کے آپ کا نام علی رکھا، جس کا مطلب ہے اونچی شان والا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچو زاد بھائی اور حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ نسب کے اعتبار سے آپ قریشی اور بنو ہاشم میں سے تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت ابو طالب ہمارے نبی کے شفیق اور ہمدرد چچا تھے اور مشکل گھڑیوں میں ہمارے نبی کا ساتھ دیتے تھے، مگر اسلام نہ لا سکے۔ البتہ ان کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور دیگر تمام بھائی اسلام لے آئے۔ آپ کے 3 بھائی تھے، طالب، عقیل اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ حضرت علی بچپن میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آ گئے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ہمارے نبی اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھنے لگے کہ نماز کیا چیز ہے؟ اس پر ہمارے نبی نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اگلے روز ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرتے وقت آپ کی عمر 10 سال تھی اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ آپ نے اسلام لانے سے پہلے بھی نہ کبھی بتوں کی پوجا کی تھی اور نہ ہی شراب پی تھی۔ اسی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ کے کلمات لکھے جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کے چہرے کو اور عزت دے، کیونکہ آپ نے بچپن سمیت اپنا چہرہ زندگی بھر کسی بت کے سامنے نہیں جھکایا۔ جب کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر سختیاں اور اذیتیں حد سے تجاوز کر گئیں تو مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی، اور خود ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے لیے حکم ہجرت کے انتظار میں مکہ میں ٹھہر گئے۔ کفار نے منصوبہ بنایا کہ مختلف قبیلوں کے افراد مل کر رات کے وقت اکٹھے نعوذ باللہ ہمارے نبی کو قتل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے نبی کو اس منصوبہ بندی کی اطلاع کر دی۔ چونکہ ہمارے نبی صادق اور امین تھے، اس لیے اکثر کفار مکہ اپنی امانتیں ہمارے نبی کے پاس رکھواتے تھے۔ جس رات قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ حضرت علی کو سونے کا حکم دیا، تاکہ جب کفار مکہ ہمارے نبی کو چارپائی پر نہیں پائیں گے تو کسی کا خون نہیں بہے گا۔ حضرت علی کو کفار مکہ کی امانتیں سونپ کر ہمارے نبی حضرت ابوبکر کے ساتھ مدینہ کی طرف چلے گئے۔ بہرحال اس رات حضرت علی ہمارے نبی کے بستر پر سوئے۔ جب صبح ہوئی تو کافروں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی موجود ہیں۔ ظالموں نے حضرت علی کو پہلے مارا، پھر مسجد میں لے جا کر کچھ دیر باندھے رکھا۔ حضرت علی نے اگلے ہی دن لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کرنا شروع کر دی۔ 3 دن تک تمام امانتیں ان کے مالکان تک پہنچا کر آپ بھی سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے اور چھپتے چھپاتے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ مسلسل سفر کی وجہ سے آپ کے پاؤں پھٹ چکے تھے۔ اس وقت ہمارے نبی مدینہ کے قریب ایک بستی جس کا نام قباء تھا، اس میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ علی کو میرے پاس لاؤ۔ صحابہ نے بتایا کہ وہ چل نہیں سکتے، مکہ سے مدینہ کے سفر کی وجہ سے ان کے پاؤں پھٹ چکے ہیں۔ ہمارے نبی خود تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھوں پر لعاب لگا کر حضرت علی کے پاؤں پر لگایا، جس سے وہ ٹھیک ہو گئے اور زندگی بھر کبھی پاؤں میں تکلیف نہ ہوئی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہنے لگے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے 2 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی شادی ہوئی۔ شادی کے وقت آپ کی عمر 21 سال اور حضرت فاطمہ کی عمر 18 سال تھی۔ حضرت فاطمہ سے آپ کے 3 بیٹے حسن، حسین اور محسن رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پیدا ہوئے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی میں آپ نے احتراماً کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا، البتہ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی نے کئی شادیاں کی۔ ایک دفعہ ہمارے نبی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ حضرت علی نہیں ہیں۔ حضرت فاطمہ نے بتایا کہ ہمارے درمیان کچھ رنجش ہو گئی تھی، اس لیے وہ مجھ سے ناراض ہو کر باہر چلے گئے اور دوپہر کو آج گھر بھی نہیں سوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی مسجد میں تشریف لے گئے اور حضرت علی کو گھر لے آئے۔ پھر ہمارے نبی لیٹ گئے اور اپنے دائیں بائیں علی و فاطمہ کو لٹایا، پھر دونوں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا، کہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے راضی ہیں۔ جب حضرت علی کی شادی ہوئی تھی تو ہمارے نبی نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کو تھما کر کہا، علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو، اور حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ جو شخص خاندان میں مجھے سب سے عزیز تھا میں نے اس کے ساتھ آپ کا نکاح کیا۔ نبی کے داماد بن کر حضرت علی نے شہزادوں جیسی زندگی نہیں گزاری بلکہ تمام غزوات میں شرکت کی اور مکمل بہادری سے لڑے۔ صرف غزوہ تبوک کے موقع پر ہمارے نبی نے حضرت علی کو مدینہ کا حاکم بنایا تھا، اسی لیے حضرت علی شرکت نہ کر سکے۔ جب ہمارے نبی اس دنیا سے کوچ کر گئے تو آپ کے غسل کے فرائض بھی حضرت علی نے سر انجام دیے
اور دفن کے وقت بھی حضرت علی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک کے بعد دیگر حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان کے ہاتھ پر حضرت علی نے بیعت کی اور ان حضرات کے خصوصی معاون اور مشیر بھی رہے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی، عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ بنے۔ خلافت کی یہ ذمہ داری سنبھالنے کے بعد جمعہ کے دن مسجد میں تشریف لائے اور خطبے میں کہا کہ مسلمانوں کی جانیں اور ان کی عزتیں انتہائی قابل احترام ہیں، کسی مسلمان کا ناحق خون بہانا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ خلافت کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کی بجائے عراق کے شہر کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تاکہ منافقوں کی بغاوت کی وجہ سے مدینۃ الرسول محفوظ رہے۔ اب آپ کوفہ میں رہتے تھے اور خلافت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے میں مشغول رہتے، مگر کچھ لوگ جس طرح آپ سے پہلے حضرت عثمان کے مخالف اور باغی ہو گئے تھے، اسی طرح بعض سرکش لوگ آپ کی مخالفت میں اپنی کوششیں مسلسل صرف کرتے رہے، اور ان میں خوارج کی ایک جماعت جو آپ سے بغض رکھتی تھی خاص طور پر آپ کی دشمن بن گئی۔ اس دشمنی کو پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر ایک منصوبہ تیار کیا اور اسی منصوبے کے تحت عبد الرحمن ابن ملجم خارجی کو آپ کے قتل کے لیے عراق روانہ کیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ پہنچ کر آپ کے دروازے کے قریب چھپ گیا۔ جیسے ہی آپ نماز فجر کے لیے گھر سے نکلے تو اس کمبخت نے آپ کے سر کی اگلی جانب زہر زدہ تلوار سے وار کیا، جس سے سر پر گہرا زخم آیا اور اس خون سے آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ جب اس خارجی کو پکڑ کر آپ کے پاس لایا گیا، اس وقت حضرت علی چاہتے تو اس کا سر قلم کروا دیتے، مگر آپ نے فرمایا اس وقت اس کی حیثیت ایک قیدی کی ہے، لہٰذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کو عمدہ کھانے کھلاؤ اور اس کے لیے اچھی رہائش کا انتظام کرو۔ اگر میں زندہ رہا تو میری مرضی، چاہے اسے قتل کروں یا معاف کروں، اور اگر میرا انتقال ہو گیا تو میرے قصاص میں اس کو قتل کر دینا، لیکن زیادہ تکلیف نہ پہنچانا۔ 17 رمضان کو آپ پر حملہ ہوا اور 3 دن بعد 21 رمضان المبارک کو آپ 63 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ آپ کے بیٹے حضرت حسن نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور عراق میں ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ہسٹوریکل ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنا اظہار خیال کامنٹ باکس میں ضرور تحریر فرمائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ نئی انفارمیٹیو، ہسٹوریکل اور اسلامک ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔